بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب اس کائنات کے پہلے انسان ہمارے والد حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے بے پناہ آرام و سکون سے نکال کر اس اجنبی زمین پر اتارا گیا ہوگا تو ان پر کیا گزری ہوگی؟ نہ کوئی گھر، نہ کوئی بستی، نہ کوئی جاننے والا، چاروں طرف صرف خاموشی، ویرانی اور ایک انجانا خوف۔ لیکن اس سے بھی بڑا بوجھ ان کے دل پر تھا، اور وہ بوجھ تھا ایک غلطی کا، وہ غلطی جس کی وجہ سے وہ رب ذوالجلال کے قریب سے دور ہو کر اس مٹی کی دنیا میں آ گرے تھے۔ آج کی ویڈیو میں ہم تاریخی انسانی کے اس سب سے پہلے اور سب سے جذباتی واقعے کو جانیں گے۔ ہم جانیں گے کہ زمین پر آمد کے بعد حضرت آدم اور بیوی حوا نے کتنے سال رو کر گزارے، اور آخرکار وہ کون سے الفاظ تھے جنہوں نے عرش الہی کو ہلا دیا اور توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھول دیا۔ جنت سے زمین کا سفر۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، کُلَّنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے حکم دیا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ۔ جب ابلیس کے بہکاوے میں آ کر حضرت آدم اور بیوی حوا سے وہ بھول ہوئی اور انہوں نے ممنوعہ درخت کا پھل چکھ لیا تو کائنات کا نظام بدل گیا۔ اب وہ جنت میں نہیں رہ سکتے تھے، کیونکہ یہ زمین انسان کا اصل امتحان گاہ بننے والی تھی۔ مفسرین اور تاریخ دان لکھتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو وہ جگہ آج کا سراندیپ یعنی سری لنکا تھی، جبکہ بیوی حوا کو جدہ سعودی عرب میں اتارا گیا۔ ذرا تصور کیجئے، جنت کی وہ رفاقت، وہ ساتھ ایک دم سے ختم ہو گیا۔ دونوں ایک دوسرے سے ہزاروں میل دور بالکل تنہا تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے تو انہوں نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ جنت کی خوشبوئیں غائب ہو چکی تھیں اور زمین کی تپش اور سختی ان کا استقبال کر رہی تھی۔ وہ اتنے غمگین تھے کہ روایات کے مطابق انہوں نے کئی سالوں تک ندامت کی وجہ سے آسمان کی طرف سر نہیں اٹھایا۔ تنہائی اور ندامت کے سال۔ زمین پر آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو بھوک، پیاس اور موسموں کی سختی کا سامنا کرنا پڑا۔ جنت میں تو ہر چیز مانگے بغیر ملتی تھی، لیکن یہاں زندگی گزارنے کے لیے پسینہ بہانا تھا۔ مگر ان سب سے بڑھ کر جو چیز انہیں اندر ہی اندر کھا رہی تھی وہ اللہ کی ناراضگی کا احساس تھا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اس خطا پر اتنا روئے کہ اگر تمام زمین والوں کے آنسو ایک طرف رکھے جائیں اور آدم علیہ السلام کے آنسو ایک طرف، تو آدم علیہ السلام کے آنسو بھاری ہو جائیں گے۔ وہ روتے تھے، دن رات روتے تھے، لیکن ان کی توبہ میں ایک خاص بات تھی۔ انہوں نے شیطان کی طرح ضد نہیں کی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ یہ تو تیری تقدیر تھی، بلکہ انہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا رب بہت رحیم ہے، لیکن توبہ کے لیے الفاظ کیسے ڈھونڈے؟ وہ ندامت کے اس سمندر میں ڈوبے ہوئے تھے جہاں زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ توبہ کی قبولیت اور تاریخی الفاظ۔ قرآن مجید اس لمحے کو کتنے خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے اور ان کے ذریعے توبہ کی، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ سبحان اللہ۔ جب اللہ نے اپنے بندے کی سچی تڑپ اور ندامت دیکھی تو خود اللہ نے ان کو توبہ کے الفاظ سکھائے۔ وہ الفاظ کیا تھے؟ وہ الفاظ جو آج بھی ہر گناہگار کے لیے امید کی آخری کرن ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا
وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم اور بی بی حوا روتے ہوئے ایک دوسرے کو ڈھونڈتے ہوئے بالآخر مکہ کے میدان عرفات میں جبل رحمت یعنی رحمت کے پہاڑ پر ملے۔ اسی جگہ ان دونوں نے مل کر یہ دعا مانگی۔ جیسے ہی یہ الفاظ سچے دل سے نکلے، عرش الہی سے رحمت کا مینہ برسا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، میں نے تمہیں معاف کیا، اور تمہاری اولاد میں سے بھی جو کوئی اس طرح گناہوں کے بعد میرے سامنے جھکے گا میں اسے بھی معاف کر دوں گا۔ دوستوں، حضرت آدم علیہ السلام کی زمین پر آمد اور توبہ کی یہ کہانی صرف ایک تاریخ نہیں ہے، یہ ہم سب کی کہانی ہے۔ اس واقعے میں ہمارے لیے 3 بڑے اسباق ہیں۔ انسان خطا کا پتلا ہے۔ گناہ یا غلطی انسان سے ہو سکتی ہے، لیکن گناہ پر اصرار کرنا شیطانی صفت ہے اور معافی مانگنا رحمانی صفت ہے۔ امید کا دامن نہ چھوڑیں۔ اگر کائنات کے پہلے انسان کو جنت سے زمین پر بھیجے جانے کے بعد بھی معافی مل سکتی ہے تو آپ کا گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ اعتراف جرم ہی توبہ ہے۔ جب بھی غلطی ہو، اللہ کے سامنے بہانے بنانے کے بجائے یہ مان لیں کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، تو معاف کر دے۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے تو روتے ہوئے آئے تھے، لیکن جب ان کی توبہ قبول ہوئی تو ان کا دل اطمینان سے بھر گیا۔ یہ زمین ہمارے لیے سزا کا گھر نہیں بلکہ ایک موقع ہے کہ ہم اپنے اچھے اعمال اور سچی توبہ سے دوبارہ اپنی اصلی منزل یعنی جنت کو حاصل کر سکیں۔ اگر آج آپ کے دل پر بھی کسی گناہ کا بوجھ ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ زندگی کے کسی موڑ پر بھٹک گئے ہیں تو مایوس مت ہوں، ہاتھ اٹھائیے اور اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کے انہی الفاظ کو دہرائیے، ربنا ظلمنا انفسنا۔ یقین رکھیے وہ غفور الرحیم آج بھی انتظار کر رہا ہے کہ اس کا کوئی بندہ توبہ کرے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور اس سے آپ کے دل کو سکون ملا ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اللہ ہم سب کی توبہ قبول فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔